میں بیسکلی ایک فٹ پاتھ سے اٹھ کے الحمدللہ فٹ پاتھ سے اٹھ کے میں آج اسمبلی ممبر بنا ہوں. میرے لیے میٹر ہی نہیں کرتا، نہ میں اسٹیٹس کانشیس آدمی ہوں. میں ایز ممبر میں زیادہ خوش ہوتا اگر میں ایڈوائزر بھی نہ بنتا. ٹھیک ہے، حکومت کی طرف سے مجھے کہا آپ ایڈوائزر ٹو سی ایم بنے، آپ کے پاس اس کی فوڈ کی ذمہ داری آ جائے گی. میں نے قبول کر لیا. دیکھیں، حکومت جب بنتی ہے تو آپ کو کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. میں ہمیشہ قربانی دینے والوں میں پچھلے 3-4 دنوں سے صبح 11 بجے سے جا کے رات کے 2-3-4 بجے تک سی ایم سیکریٹریٹ میں تمام منسٹرز اور تمام سیکٹریز اور جو ریلیونٹ آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے تھرو اسکیمیں میچور ہونے کو جا رہی تھی، تو الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ جو ڈپارٹمنٹل اسکیموں کے نام پہ ڈرامہ کر کے ممبر بیچارے کو نہیں پتہ ہوتا تھا. یقین کریں، رات کو مجھے ایک نون لیگ کے ممبر سے اتفاقاً کہیں پہ ہیلو ہائی ہوئی. انہوں نے مجھے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار خالد خورشید صاحب نے پولیٹیکل سائٹ کو اسٹرینتھن کیا. میں نے شاید 1 مہینہ پہلے پروگرام ادھر ہی بیٹھ کے آپ کے چینل میں نے یہ کہا تھا کہ 100 ارب پلس کا ہمارا بجٹ ہوگا، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوگا اور ایک انتہائی اچھا بجٹ ہوگا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی بیکس میڈیا نیٹورک. میں ہوں شبیر میر. ناظرین، 24 جون کو گلگت بلتستان حکومت بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ میٹنگز اور سائٹ میٹنگز اور کارنر میٹنگز اور پتہ نہیں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزراء کی بھی ایک بڑی تعداد گلگت بلتستان میں کیا مدد کرنے آئی ہے یا کوئی رکاوٹ ڈالنے آئی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. میرے مہمان ہیں مشیر خوراک گلگت بلتستان شمس لون. شمس صاحب، بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ کی مشیری کے اوپر آتا ہوں. اسپیشلی میں نے مشیر کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ مشیر کا یہ ڈیزگنیشن دینا کیا ضرورت؟ سب سے زیادہ ووٹ آپ نے لیے تھے، آپ سب سے پرانے کارکنوں میں سے ہیں، ایکسپیرینس آپ کا ہے. یہ مشیر آپ کے کھاتے میں کیوں آیا؟ وزیر کیوں نہیں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ میر صاحب. یہ شاید کوشچن آپ نے اس لیے تو نہیں کیا کہ ایک موصوف اس سیٹ پہ بیٹھ کے مشیر اور منسٹر اور ایڈوائزر کی ڈیفینیشن اس قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، جو خود سے اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلاتے ہیں. اور میں اتنا کہوں گا، ڈاکٹر مجھے نہیں پتا آپ نے کوشچن نہیں، میں نے کوشچن ویسے اس لیے کیا کیونکہ آپ کو میں نے جو وجوہات بتائیں کہ سب سے زیادہ ووٹ آپ کے، سب سے زیادہ تجربہ آپ کا، سب سے زیادہ لائل آپ، پھر آپ کو مشیر، باقیوں کو وزیر، کیا وجہ؟ میں ویسے ایک بات بتاؤں، مجھے اگر یہ ایڈوائزرشپ بھی نہ ملتی، ٹھیک ہے، وہ تو میں سیاسی کارکن ہوں، میں اس بات پہ خوش ہوں. الحمدللہ میری قوم نے، میرے حلقے کے لوگوں نے مجھے عزت دی، میں ممبر بنا. تو باقی یہ شاید جب الیکشن پروسیس میں تھا، جی بی میں الیکشن ہو رہے تھے، تو اس دوران ہو سکتا ہے جب حکومت آپ کی بننے جا رہی ہے تو بہت ساری کمٹمنٹس مختلف کینڈیڈیٹ کے ساتھ آپ کرتے ہیں، اور اسپیشلی جب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ نے دھاندلی کے ذریعے حکومت نہیں بنانی، ایک فیئر الیکشن کی طرف آپ نے جانا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کا تکلامی کر رہا ہوں. میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ واحد ہیں، مشیر بھی ہیں، آپ وزیر نہیں ہیں. ٹھیک ہے، مشیر ہیں، اور آپ ہر فورم پہ، ہر فرنٹ پہ آپ آگے ہیں، لڑائی بھی آپ کرتے ہیں. نون لیگ کے اوپر بھی آپ نے پنجہ مارنا ہے، بیوروکریسی کے اوپر بھی آپ نے، پھر مشیری بھی آپ کو تو پھر کوئی اضافی بھی دینا چاہیے تھا. پھر وزیر اعلیٰ بھی آپ سے ناراض ہوتے ہیں. یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ ویشس سائیکل ہے. نہیں، اس طرح یہ بہت زبردست آپ نے کوشچن کیا. میں بیسکلی ایک فٹ پاتھ سے اٹھ کے الحمدللہ فٹ پاتھ سے اٹھ کے میں آج اسمبلی ممبر بنا ہوں. میرے لیے میٹر ہی نہیں کرتا، نہ میں اسٹیٹس کانشیس آدمی ہوں. میں ایز ممبر میں زیادہ خوش ہوتا اگر میں ایڈوائزر بھی نہ بنتا. ٹھیک ہے، حکومت کی طرف سے مجھے کہا آپ ایڈوائزر ٹو سی ایم بنے، آپ کے پاس اس کی فوڈ کی ذمہ داری آ جائے گی. میں نے قبول کر لیا. دیکھیں، حکومت جب بنتی ہے تو آپ کو کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. میں ہمیشہ قربانی دینے والوں میں ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ آپ تجربہ رکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ میں ہمیشہ سے قربانی دینے والا آدمی ہوں. الحمدللہ ایک سٹیبل گورنمنٹ ہم نے اسٹیبلش کرنی تھی. شاید میری یہ قربانی بھی وہ پانی کے قطرے کی مانند ہے جو آگ ابراہیمی کو بجھانے کے لیے چڑیا نے جو کردار ادا کیا تھا. تو یہ اس لیول کی ایک چھوٹی سی میری قربانی ہوگی. باقی نون لیگ کے اوپر یا پیپلز پارٹی کے اوپر یا اپوزیشن کے کسی بھی دوست یا کسی بھی جماعت کے خلاف اگر بات کرنا، میں بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہوں. جہاں پہ حکومت کے خلاف کوئی للکارے، حکومت کی اچھی پالیسیوں کو نیگیٹو ٹریک پہ لے جا کے قوم کو گمراہ کرنے کی جو بھی کوشش کرے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ اور پارٹی ہے، میں فرنٹ پہ رہوں گا. میں ہمیشہ سے پروف کے ساتھ
چاہے وہ پریس کانفرنس ہو یا آپ کی طرح کا کوئی میڈیا ٹاک کے ذریعے، میں قوم کو حقائق ضرور بتاتا رہوں گا۔ اس سے ہٹ کے اسمبلی کے اندر بھی جب بھی حکومت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، میں بالکل اس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہوں، اس لیے بھی کھڑا ہوتا ہوں، میری ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ بیوروکریسی کے خلاف بھی آپ نے بڑی زبردست تقریریں کی ہیں، ریکارڈ کے اوپر ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسمبلی کی کسی سیشن کے دوران آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ڈپارٹمنٹل سکیمز ہیں وہ بھی ہم الاؤ نہیں کریں گے کہ کوئی افسر دے، اس کے لیے بھی ہم ہی ہیں الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو۔ ابھی ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کیبنٹ میٹنگ میں بھی آپ نے بڑا سٹینڈ لیا اور اس پہ آپ نے یہ کہا کہ نہیں، ہر حال میں ہونا چاہیے، یہ ہمارا حق ہے اور ہم حق لے کے رہیں گے۔ اور چیف منسٹر ہمارے ذرائع کے مطابق آپ سے ناراض بھی ہوئے، تو یہ آپ پنگے بازی بس کرتے رہیں گے؟ اچھا، بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ میں نے اسمبلی فلور پہ یہ بات ضرور کی تھی لاسٹ کیبنٹ میٹنگ میں، شاید آپ مجھے وہ جی بالکل، میں لاسٹ کیبنٹ میٹنگ کی بات کر رہا ہوں۔ اس پہ ہمارے جو LG&ID کے منسٹر صاحب ہیں، حمید صاحب، انہوں نے ایک بات کی کہ انہوں نے کہا جی بھی میں LG&ID کا بجٹ 35 کروڑ روپے ہے، اس کو بڑھا کے 1 ارب کیا جائے۔ اس پہ بالکل اس فورم کے اندر میں واحد تھا جس نے ان کے ہاں سے ہاں ملایا۔ میں نے کہا وہ بھلے بجٹ بڑھتا یا نہ بڑھتا، وہ بات کی چیز تھی، بٹ میرے کولیگ تھے وہ، اور ہماری پولیٹیکل سائڈ سے جب ایک منسٹر ڈیمانڈ کرتا ہے تو میں نے فرض سمجھا کہ میں اس کو میں انکریج بھی کروں، اس چیز کو میں آن بھی کروں، اور میں نے بالکل CM صاحب کو کہا کہ 1 ارب روپے کا جو ڈیمانڈ ہے یہ آپ اس پہ LG&ID کے بجٹ کو بڑھا کے 1 ارب کر لیں۔ وہاں پہ میں نے ایک بات یہ کی تھی، چیف سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تمام بیوروکریسی تھی، میں نے کہا تھا یہ بجٹ آپ ضرور بڑھیں، بھلے بجٹ بڑھے یا نہ بڑھے۔ میں نے کہا کہ المیہ یہ ہے کہ کسی بھی ڈویژن ڈسٹرکٹ کے اندر بیٹھ کے ایک ایکسین یا ایک DC ڈپارٹمنٹل اسکیموں کے نام پہ ایئر کنڈیشن دفتر کے اندر بیٹھ کے وہ کروڑوں روپے کی اسکیمیں رکھتے ہیں، اور کروڑوں روپے کا جو بجٹ ہے ان کے تھرو یوٹیلائز ہوتا ہے، ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر۔ کیبنٹ میٹنگ کے اندر میں نے انتہائی سختی کے ساتھ اس بات کو میں نے پورے فورم کے آگے رکھا کہ کوئی ڈپارٹمنٹل اسکیم اگر کوئی رکھتا ہے تو اس پہ جب تک اس حلقے کا الیکٹڈ آدمی، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ حکومت کا آدمی، اس حلقے کا الیکٹڈ، اس پہ اپوزیشن بھی آ سکتی ہے، تو میں نے کہا تھا کہ وہ بجٹ اس کی ریکمنڈیشن پہ خرچ ہو، اس لیے ووٹ ہم مانگتے ہیں۔ آج بھی میں اس پہ اپنے بیانیے پہ سٹینڈ کرتا ہوں، ووٹ ہم مانگتے ہیں، لوگوں کی غمی خوشی میں ہم کھڑے ہیں، لوگوں کے مسئلے مسائل لوگ آ کے ہم سے شیئر کرتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس جا کے وعدے وعید کر کے ووٹ لیتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ کہاں پہ روڈ چاہیے، کہاں پہ برج چاہیے، کہاں واٹر سپلائی چاہیے، کہاں پہ کالج چاہیے، اسکول چاہیے، مطلب زندگی کی جون سی فیسلٹیز لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، ان فیسلٹیز کا شاید ہمیں جتنا پتہ ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ اب جا کے فرض کریں استور کے کسی میرے حلقے کے حوالے سے ایک ایکسین یا DC صاحب بیٹھ کے وہ کہے گا فلان کی جگہ پہ ہم نے RCC برج رکھی، وہ بھائی وہاں پہ RCC برج کی نیڈ ہے یا نہیں ہے وہ تو مجھے پتہ ہے۔ اگر یہ سارا کوئی ڈرامہ اگر افیسروں کے تھرو ہی کرنا ہے تو مجھے آپ بتائیں، آپ بھی اس دھرتی کے بیٹے ہیں، کہ پھر اتنا بڑا یہ کروڑوں روپے کا بجٹ ہمارے اوپر خرچ جو گورنمنٹ کرتی ہے، آپ سٹینڈ کریں گے؟ کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کے اوپر پریشر ہے، اور آپ کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ ذرا سافٹ ڈاؤن ہو جائیں، ٹون اپنی سافٹ کریں۔ مجھے اپنے اندر کے لوگوں سے بھی مجھے بڑا ہمیشہ پریشر رہا، لیکن الحمدللہ پچھلے 3-4 دنوں سے جیسے آپ نے کہا بجٹ کے حوالے سے میٹنگیں ہوتی ہیں اور فورمز ہوتے ہیں، الحمدللہ اس بیانیے کے اوپر میں بالکل 100% کامیاب ہوا۔ جتنی بھی ڈپارٹمنٹل اسکیمیں تھی تاریخ میں پہلی دفعہ، میں یہ پورا کریڈٹ اپنے ٹیم کپتان ہیں ہمارے CM خالد خورشید صاحب کو دوں گا، انہوں نے وہ ٹرینڈ ہی چینج کیا، انہوں نے ہمیں عزت دی، لوگوں کے ووٹ کو عزت دی۔ اچھا، آپ کو عزت دی، آپ سے ناراض ہوئے؟ ہمارے ذرائع نے تو ہمیں یہ بتایا کہ وہ تو آپ سے ناراض تھے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں بار بار، ہمیں مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ نہیں، کیبنٹ میٹنگ کے دوران میں نے ایک ورڈ ایسا میرے سے منہ سے نکلا تھا جو شاید CM صاحب نے فیل کیا ہو، اس حوالے سے وہ بات تھی، ادروائز ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پچھلے 3-4 دنوں سے صبح 11 بجے سے جا کے رات کے 2-3-4 بجے تک CM سیکریٹریٹ میں تمام منسٹرز اور تمام سیکٹریز اور جو ریلیونٹ آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے تھرو اسکیمیں میچور ہونے کو جا رہی تھی، تو الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ جو ڈپارٹمنٹل اسکیموں کے نام پہ ڈرامہ کر کے ممبر بیچارے کو نہیں پتہ ہوتا تھا، یقین کریں رات کو مجھے ایک نون لیگ کے ممبر سے اتفاقاً کہیں پہ ہیلو ہائی ہوئی، انہوں نے مجھے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار خالد خورشید صاحب نے
پولیٹیکل سائڈ کو اسٹرینتھن کیا کہ آج ہمیں بیک ڈور چینل سے پتہ ہوتا ہے کہ ایک ایک سکیم کے اندر ایک ایک گھنٹہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور جب تک اس حلقے کا جو کنسرن ایم این اے ہے وہ جب تک اس سکیم کو آن نہیں کرتا وہ سکیم میچور نہیں ہو سکتی۔ آپ کے خالد خورشید صاحب اس بات کو بہت برا مناتے ہیں، ہمارے ذرائع، پھر میں ذرائع کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ اس بات کو بہت برا مناتے ہیں کہ کوئی نون لیگ کے بندے سے آپ بات کریں۔ تو خیر آگے چلتے ہیں، مجھے یہ بتائیں۔ ایسا نہیں، وہ دل کے بڑے آدمی۔ اچھا، کتنا بڑا ہے دل؟ جتنا اتنا بڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سی ایم بنایا، اتنا بڑا ہے۔ ٹھیک، وہ پھر ہو سکتا ہے قسمت بڑی ہو۔ چلیں خیر، مجھے یہ بتائیں اپوزیشن کو کیوں آپ نے کنارے لگایا ہوا ہے؟ ان سے کیا اچھا خاصا آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں؟ امجد صاحب کہتے ہیں بڑی اچھی گورنمنٹ چل رہی ہے، آپ ان کو پیسے نہیں دے رہے ہیں، فنڈ نہیں دے رہے ہیں، کیوں؟ نہیں، میں اس کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ میں اس فورم کے وساطت سے امجد صاحب، میں آپ کو سلام پیش کروں گا۔ امجد صاحب کی 2-3 سپیچز میں نے سنی ہیں، جب ملازمین کا دھرنا تھا سی ایم سیکریٹریٹ کے آگے، تب بھی امجد صاحب نے ایک انتہائی میچور، بالکل ان کے الفاظ کا چناؤ انتہائی زبردست تھا۔ انہوں نے انڈائریکٹلی بس یہ کہا تھا کہ ہم حکومت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں خالد خورشید صاحب کے حوالے سے کہ وہ اس وقت بہترین حکومت کر رہے ہیں۔ ابھی بھی ایک کلچرل شو تھا، ادھر بھی شاید ان کے کچھ الفاظ میں نے ڈائریکٹ وہ نہیں سنے، بٹ کسی نے مجھے بتایا کہ امجد صاحب نے انتہائی اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے حکومت کی تعریف کی۔ امجد صاحب ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، ظاہر اچھے کام کی تعریف وہ کریں گے، تو ہم بھی ان کے ہر جائز مطالبات کو مانیں گے۔ وہ تو کورٹ چلے گئے ہیں آپ لوگوں کے خلاف۔ نہیں، دیکھیں وہ کورٹ چلے گئے ہیں، وہ ان کا اپنا ذاتی ایک ان کی اپنی ایک سوچ ہو سکتی ہے، بٹ آج سے پہلے بھی تو آپ دیکھیں بجٹ کی تقسیم کس فارمولے کے تحت کی گئی۔ ویسے بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بجٹ کا تعلق سی ایم صاحب کے بالکل ارد گرد اس کی ٹیبل کے اس ڈاکومنٹس کے اندر ہے کہ وہ جس کو جتنا بجٹ دیں وہ ان کی ثوابدید ہے۔ اس پہ ایون کہ گورنمنٹ کے بھی الیکٹڈ نمائندوں کا کوئی مینشن بجٹ نہیں ہے کہ آپ نے ہر صورت یہ بجٹ اس ممبر کو یا اس حلقے کو آپ نے دینا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ ہمارے اپوزیشن کے دوست سمجھداری سے کام لیں گے تو وہ خوش ہوں گے، اور بہت ساری جیسے میں نے آپ کو کہا ڈپارٹمنٹل اسکیموں کے حوالے سے، چونکہ امجد صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں تو وہ اس میٹنگز میں نہیں ہوتے، لیکن ان کے حلقے کی بھی ڈپارٹمنٹل اسکیمیں کل میں نے دیکھی ہیں، اور کوئی چھوٹی موٹی اسکیمیں نہیں تھیں، ان کی میگا پروجیکٹس تھے، واٹر سپلائی کے بڑے کام تھے، روڈز تھے، برجز تھے۔ تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ اپوزیشن کے دوست اگر سمجھداری سے چلیں تو ان کے لیے بہتری ہوگا۔ وہ تو کافی سمجھداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اب آپ کو بھی کچھ سمجھداری کا مظاہرہ میرا خیال میں کرنا چاہیے، ان سے کوئی کرنا میٹنگ سے بھی رکھ لینا آنے والے دنوں میں، بلکہ حکومت اور اپوزیشن میں ویسے بھی فرق ہوتا ہے۔ اب حکومت کے ایک ممبر کو 10 روپے ملتے ہیں، تو اگر اپوزیشن کا دوست بھی 10 روپے ڈیمانڈ کرے شاید وہ گورنمنٹ کے لیے پاسبل نہیں ہوگا۔ مجھے بتایا ابھی آپ نے مجھے کہا کہ آپ نے سب سے زیادہ ووٹ لیا، آپ سب سے زیادہ پرانے کارکن آپ کے ایڈوائزر کیوں رکھا گیا، آپ کو لفظ وہ آپ منسٹری کیوں نہیں دی گئی، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، یہاں پہ بھی ایسا ہے۔ بعض لوگوں کو قربانیاں زیادہ دینی پڑتی ہیں، بس ان سے قربانیوں کا تقاضا زیادہ ہوتا ہے۔ خیر سیاست میں یہ بھی چلتا رہتا ہے۔ ہم جب نون لیگ میں تھے تب بھی ہم قربانی کا بکرا رہے، اور آج بھی ہم رہے، تو خیر یہ چیزیں کہیں اور چلی جائیں گی، لیکن اپوزیشن مجھے یقین ہے انشاءاللہ اپوزیشن کے دوست اس بجٹ کو، اور یہ بجٹ ہمارا آ رہا ہے انشاءاللہ۔ میں نے شاید 1 مہینہ پہلے پروگرام ادھر ہی بیٹھ کے آپ کے چینل میں نے یہ کہا تھا کہ 100 ارب پلس کا ہمارا بجٹ ہوگا، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوگا، اور ایک انتہائی اچھا بجٹ ہوگا۔ جی بی کی ہسٹری میں آج تک ایسا میچور، اس طرح کا بہترین مینجمنٹ والا بجٹ جو زندگی کے ہر شعبے ہر طبقے کو فیسلیٹیٹ کرتا ہو، ایسا بجٹ ایسے پہلے نہیں ہوگا، نہ اتنی بڑی حجم کا بجٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے شمس لون صاحب، وفاقی وزراء، گورنر سندھ، سارے یہاں گلگت بلتستان میں آپ کو کام ہم نے یہ سنا ہے، اب میرے تردید کر سکتے ہیں بہرحال کہ آپ سارا ٹائم ان کے ساتھ لگا رہے ہیں، تو ادھر جو بجٹ کس طرح بنا رہے ہیں؟ صاحب آئے، اچھا گورنر سندھ صاحب آئے، ان کے پروٹوکول میں لگے ہوئے ہیں آپ لوگ تو؟ نہیں بالکل کوئی نہیں پروٹوکول میں ہم لگے۔ اگر کوئی دیکھیں، اگر کوئی اسٹیٹ کا گیسٹ یا اگر آپ کا کوئی فیڈرل منسٹر یا گورنر اگر گلگت آتے ہیں تو ان کو ظاہر ریسیو کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے جا کے ایئرپورٹ میں اگر کھڑا ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہوئی۔ اوور آل گلگت بلتستان والے ہم ویسے بھی الحمدللہ فخر سے کہتا ہوں ہم مہمان نواز لوگ ہیں، تو وہ میں ذاتی مجھے تو میں نہ ملا ہوں نہ میں، لیکن اس پہ میں آپ کا جو کوشچن ہے جو اشارہ مجھے کرتے ہیں وہ میں آپ کتنا کہوں، شاید جون کا مہینہ تھا، جون کا بجٹ انہوں نے وہاں پہ فیڈرل میں پیش کیا۔ شاید ہر بندہ چاہے گا یار میری تھوڑی سی اگر 2-4 دن کی اگر چھٹیاں ہیں تو میں گلگت جا کے فیملی کے ساتھ تھوڑی آؤٹنگ کروں، وہ ان کی ذاتی
प्राइवेट कोई आउटिंग है विद फैमिली, शायद मैंने फुटेज उनके सोशल मीडिया में देखे। इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप मुझे भी नहीं पता है वो ऑफिशियल विजिट्स हैं, प्राइवेट विजिट्स हैं, बहरहाल जो भी है इसके ऊपर फिर किसी दिन प्रोग्राम करेंगे। आखिरी सवाल, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस आप करवा रहे हैं, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक अभी तक आपकी तरफ से कोई लेटर नहीं गया। कल या परसों रात को हम इसी फोरम्स में थे डेवलपमेंट के हवाले से, ADP के हवाले से, वहाँ पे ये किसी हमारे मोअज़्ज़िज़ मिनिस्टर साहब ने, CM साहब बैठे हुए थे, इस तरह की बात को छेड़ी, तो तकरीबन हमारा जहन ये बनता है कि हम अक्टूबर नवंबर तक इंशाल्लाह लोकल ये जो इलेक्शंस हैं, बलदियाती इलेक्शंस, हम करवाने की पूरी कोशिश में हैं। और मैं ज़ाती तौर पे भी चाहूँगा कि बलदियाती इलेक्शंस होने चाहिए। वैसे अगर हो गए तो ये आपके सारे फंड्स तो उधर वो लोग इस्तेमाल करेंगे, बहुत बेहतरीन हो जाएगा ना, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए एक इजी एक्सेस हो जाएगी। जो आपका बलदियाती नुमाइंदा होता है उसका हल्का इतना छोटा होता है, वो सुबह शाम लोगों के अंदर ही बैठ सकता है। बहुत शुक्रिया शम्स लोन साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए। नाज़रीन, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।